الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بچوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 رمضان تھی اور ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے روزہ بخیریت گزارا ہوگا، اور یقیناً روزہ پسند کرنے والوں کو تنگ نہیں کرتا، لیکن جو بہانہ باز ہیں ان کو روزہ بہت تنگ کرتا ہے. نیت کر لو کہ یا اللہ باقی جتنے ایام ہیں سب کی اکٹھی نیت کرتا ہوں میں. آپ بالکل ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ. روز بھی کریں، ثواب کمائیں، لیکن دل کو سمجھا دو. جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو دماغ میں ایک سفر ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. اس کے بعد راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، ٹریفک آتی ہے، سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اشارے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، وہ بریک کو اور پیڈل کو استعمال کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے وہ گاڑی کو، اور راستے میں کیا گزر رہا ہے کبھی خیال تک نہیں کیا ہم نے. چونکہ ہمارا دماغ سیٹ ہوتا ہے نا، تو دماغ کو سیٹ کر دو کہ یا اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، باقی جتنے روزے میری سب کی اکٹھی نیت ہے، کیا حرج ہے. تو پھر آپ کا ٹارگٹ آخری روزہ ہوگا، پھر آپ کا نفس آپ کو تنگ نہیں کرے گا. وہ تنگ کیوں کرتا ہے؟ او یار پتہ نہیں صبح کیا ہوگا، پتہ نہیں یار یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. اب نفس کو موقع مل جاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں اب کھیلے گا، تو پھر وہ کھلاتا ہے ہمیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر وہ ہمیں چلاتا ہے جیسا اس کی مرضی ہوتی ہے. نہ بھائیو، اپنے دماغ کی جو سوئی ہے وہ 30 روزے پہ لگا دو، الارم اس وقت بجے گا آپ کا. دوسری بات جو آج 17 رمضان کی تھی وہ یوم البدر تھا، جسے یوم الفرقان کہا گیا ہے. اس کی بڑی حکمتیں آپ نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، کتابوں میں پڑھی ہوں گی کہ یہ واحد دنیا کی جنگ ہے جس میں بھائی بھائی کے سامنے تھا، باپ بیٹے کے سامنے تھا، بھانجا ماموں کے سامنے تھا، اور نبی پاک خود اپنے سگے چچاؤں کے سامنے تھے. اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں کہ اس دن فرق لگ گیا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وگرنہ رشتہ داریاں آڑے آ جاتی بندے کے، کچھ نہ کر سکتے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی، یہ اس کا امتحان تھا، اور اللہ نے پہلے امتحان میں پاس کر دیا ان کو، صحابہ کو. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بدری صحابہ کو آگے بٹھایا کرتے تھے.
فرماتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر فرق بتایا کہ فرق کیا ہے، کہ محبت رسول ایمان ہے اور رشتہ داروں کی محبت ایمان نہیں ہے، اگر وہ ایمان سے باہر ہے تو اس لیے ہم ان شہدائے بدر کو 70-72 جتنے بھی لوگ تھے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔ دوستو، قرآن کریم کی آج جن آیات کا انتخاب کیا ہے اس میں پہلی 2 آیات ہیں سورہ لقمان کی، 3 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، پڑھ لیجئے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، یقین کرو میں دل تو چاہتا ہے کہ یہ آپ کو پورا رکوع سنا دیا کروں، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، اس لیے میں 2-1 باتیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں یاد تو رہ جائیں گی۔ سورہ لقمان ہے اور لقمان کو لقمان حکیم کہا گیا ہے۔ اس کی بڑی تفاصیل ہے، گوگل پہ چلے جائیں، آپ کتابوں میں دیکھ لیں، مل جائیں گی آپ کو۔ اللہ کریم نے خواب کے اندر، نیکوں کے خواب بھی نیک ہوتے ہیں، فرشتے سے کہا کہ پوچھو اس سے یہ حکمت چاہتا ہے یا نبوت۔ فرشتے نے پوچھا لقمان تمہیں کیا چاہیے، حکمت یا نبوت؟ کہا مجھے عافیت چاہیے۔ فرشتہ پریشان ہو گیا، اس کے کھاتے میں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو جواب میرے پاس نہیں ہے۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ عافیت مانگتا ہے، لمبی بات ہے، آپ خود پڑھنا ذرا۔ تو اللہ نے حکم دیا اے میرے فرشتے اس کو حکمت دے دو، عافیت حکمت میں ہے، اور یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت میری وہ نعمت ہے کہ جس کو میں عطا کر دوں اس کو میں خیر کثیر عطا کر دیتا ہوں۔ اور حکمت کسبی نہیں ہے کہ بندہ PhD کر لے، 2 کر لے، 4 کر لے، 20 کتابیں پڑھ لے حکیم ہو جائے گا، نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے وہ بھی چیز ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ فرشتے نے حضرت لقمان کے دل میں حکمت انڈھیل دی، اور جب وہ صبح خود اٹھے تو حیران و پریشان تھے۔ حکیمانہ باتیں، حکمت بھری باتیں، کیا خوبصورت کلام۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ لمبی باتیں آپ کو ضرور پڑھنا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تفصیل بیان کروں۔ میں آتا ہوں اپنے ان کا بیٹا تھا کہتے ہیں کہ ان کی عمر 1000 برس ہوئی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کی۔ لقمان مطلب ہے کہ وہ اس کو نبی بھی کہہ سکتے ہیں، نبی نہیں بھی تھے، لیکن اکثریت کا قول یہ کہ وہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے، تو سارے بزرگ اس کو لقمان علیہ السلام ہی کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ بھائی تھے، حضرت داؤد سے بھی سیکھا ہے، اور مور اوور یہ علم شریعت تھا جو سیکھا ہے۔ اللہ نے حکمت بھری نعمت ان کو عطا کر دی۔ آخری وقت تھا، بیٹے کو بلایا، انعام یا ماسان نام تھا اس کا، لیکن زیادہ تر فقہا نے، مفسرین نے انعام لکھا، انعام۔ بیٹے کو پاس بٹھایا اور یہ پورا رکوع آپ پڑھیں، میں نے تو صرف 17، 18، 19 آیات چھوٹی چھوٹی پڑھی ہیں، پڑھوں گا، لیکن یہ 12، 13 سے لے کر کے نا آخر تک 20 تک آپ پلیز اس کو پڑھنا ایک مرتبہ۔ بہت خوبصورت یہ رکوع ہے 21ویں سپارے کا، یہ سپارہ ہے 21واں، سورہ لقمان، اور لقمان کا نمبر ہے 31، 31 سورت کا نمبر، سپارہ 21واں، آیات 17، 18 اور 19، اور یہ آگے پیچھے بھی آپ پڑھ لینا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ تو اللہ نے بات یہاں سے شروع کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے لقمان کو حکمت عطا کی۔ بہرحال یہ آپ ضرور پڑھنا، میں آگے پڑھتا ہوں جہاں سے انہوں نے خاص طور پر بیٹے سے مخاطب کر کے کہا کہ یا بنی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے، نماز کو قائم کرنا،
نماز کو یہ ہر نبی نے، ہر عظیم نے، ہر حکیم نے یہ بات بتائی ہے، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، اچھی بات کرنا. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھی بات کرو گے نا. اگر جھکتے لگانے کے پاس بیٹھو گے تو جھکتے سیکھ جاؤ گے. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر کبھی کوئی ایسی مجلس آ جائے جس پہ تمہارا کنٹرول ہو تو برائی سے منع کرو. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم دل مت برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، ایٹ لیسٹ دل میں برا سمجھنا. پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. آج کل کرونا ہے، گھر میں لوگ پاگل ہو جا رہے ہیں، لڑائیاں بھڑائیاں مار کٹائیاں شروع، موتیں زیادہ ہوئی ہیں گھروں میں ٹینشن کی وجہ سے. ہسپتال میں تو لوگ کیا مریں گے؟ ٹینشن کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگ، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگ. میرے رب نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بندے جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو صبر ضرور کرنا. کیوں؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے سخت کام ہے. صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے. یہ بے ہمتے لوگ صبر نہیں کر سکتے. یقین کریں آپ، بڑی مثالیں بھری پڑی ہیں، دل تو چاہتا ہے دوں لیکن وہ ٹائم کا میں خیال رکھتا ہوں. آگے چلتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگر اللہ نے تجھے عزت دی ہے، مال دیا ہے، وقار دیا ہے، قبیلے کے سردار بن گئے ہو، کمیونٹی لیڈر بن گئے ہو، تو پھر گال پھلا کے غصے سے میری مخلوق سے بات نہ کرنا. یہ تو نے نہیں پیدا کیے، یہ میں نے پیدا کیے. یہ اپنے گال پھلا کے نہ غرور و تکبر سے، انسانیت کی توہین کر کے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی لے دو چار دن کام کرتا ہے کمیونٹی میں، وہ باقیوں کو برا کہنا شروع کرتا ہے. اوے تم سوتے پڑے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، میں نے یوں کر دیا تو میں نے یہاں کر دیا. تو اس وقت اس کا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے. یہی اللہ نے فرمایا اگر تو نے کر لیا ہے تو بھائی تو عاجز بن جا، کہو یا اللہ یہ تیری توفیق تھی جو میں نے کر لیا. لوگوں پہ کیا احسان کرتے ہو تم؟ کیا احسان کرتے ہو لوگوں پر؟ اللہ اپنی مخلوق کو روٹی دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ کرتا ہے میری ذمہ داری ہے. اس لیے تو کہا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. بچوں کو آنے سے دنیا میں اس لیے بند نہ کرو کہ انہیں روٹی کون کھلائے گا؟ جس نے تمہیں کھلائی ہے وہ ان کو بھی کھلا دے گا. تو میں کس بات کا غصہ کرتا ہوں؟ میری مخلوق ہے یہ نہ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو اکڑ کے چلنا شروع کر دے کہ میں نے یہ کر دیا تو میں نے یوں کر دیا تو میں نے یہاں کر دیا، دیکھو جی وہ یہ کر رہے ہیں اور میں یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نہ اکڑ کے نہ چل. کیوں نہ اکڑ کے چل بھائی؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ گمنڈیوں کو، شوخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چھوڑ دے، نہ کر خدمت تو مخلوق خدا کی. اللہ کہتا ہے میں خود کروں گا. الخلق عیال اللہ، یہ میری مخلوق، میرا عیال ہے، یہ میں پیدا کر دوں گا. لوگ ریگارڈلیس کہ وہ کون ہیں کر دوں گا پیدا. تیری ضرورت نہیں ہے، تو نے کرنا ہے تو میرا احسان مان کے کام کر تاکہ تجھے اس کا فائدہ پہنچے. لیکن تو میری مخلوق کو یل کرتا ہے 4 دن کام کر کے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت باتیں میرے رب نے بتائی ہیں. اور یہ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ غلطی نہ کرنا کبھی زندگی میں. اور پھر فرمایا فَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب کسی سے بات کرو تو آواز کو نیچا رکھو. غصے میں آ جاتے ہو نا تم، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو نیچا کر. یہ جو اونچا بولتے ہو نا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے؟ سنو، تمہاری آواز اس گدھے کی طرح ہوتی ہے
اور گدھے کی آواز تم سے بہت اونچی ہے، تم گدھے کی آواز کو نہیں پہنچ سکتے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گدھے کی آواز سب سے کانوں کو کھا جانے والی ہے، اور جب تو گدھا بنتا ہے تو پھر لوگ تیری آواز سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں میرے رب نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ حضرت لقمان کی زبانی ہیں۔ یہ پلیز اس کو ذرا پڑھنا، سپارہ 21 ہے، سورہ لقمان ہے، لقمان کا اپنا نمبر 31 ہے، 31 ہے، آیات 17 18، یہ تو میں نے پڑھی ہے نا، لیکن آپ 12 14 سے لے کر آخر تک پڑھنا، اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ بڑا آپ کو لطف آئے گا۔ قرآن کریم نے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دوسری آیت جو میں نے انتخاب کی ہے، وہ ہے سورہ احزاب۔ احزاب کا اپنا نمبر 33 ہے، 33، سپارہ نمبر 22، آیات کون سی ہیں؟ 45 اور 46۔ یہ بڑی سمجھنے والی باتیں جو آج میں کر رہا ہوں، یہ جو کرنے لگا ہوں ابھی، یہ کریم ہے۔ قرآن کریم کے بعض مقامات میں سے یہ کریم ہے، یہ اگر سمجھ آ جائے ہم کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ سیدنا نوح علیہ السلام، یہ سیاستہ کی تقریباً 6 حدیثوں میں یہ کتاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ پوچھے گا، نوح تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، جی اللہ میں نے پہنچایا تھا۔ اللہ ان کی مخلوق سے پوچھے گا، ان کی رعایا سے پوچھے گا، ان کی امت سے پوچھے گا، تم بتاؤ پیغام ملا تھا؟ کہا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھایا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا، نوح تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے، محمد اور اس کی امت میری گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت میری گواہ ہے۔ کیوں؟ کہ یا اللہ تیرا سچا کلام ان کے پاس تھا، جس میں تو نے کہا کہ یہ ساری میں باتیں سچی بتائی ہیں۔ ان ھذا لہو الحق، وہ حق تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا قرآن کی شکل میں۔ سارے قصے موجود تھے، میرا قصہ بھی موجود تھا، اور یہ پڑھایا انہوں نے تیرے کلام کو، تیرا تھا یا اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے گواہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امت محمد مصطفیٰ کی۔ لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میں نے آپ کو بنایا گواہ، خوشخبریاں دینے والا، دنیا میں بیٹھ کے جنت کی خوشخبریاں، عشرہ مبشرہ دے سکتا ہے وہ؟ کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، دنیا نام ان کے بھول گئی۔ ابو ہریرہ کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن ابو ہریرہ جانتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کا تمہارا بلیوں والا، ابا تراب کہہ دیا سرکار نے، مٹی والا، مولا علی شیر خدا کو کہہ دیا، وہ زبان سے دام ہو گیا۔ جو کہہ دیا میرے مصطفیٰ نے، اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ ڈرانے والا، ڈرانے والا کہ جس کو ڈرا دیا اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا اللہ کی طرف سے، اور جس کو گرا دیا سنبھال نہیں سکتا، جس کو اٹھا دیا کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے، سبحان اللہ، بداعین الی اللہ، یہ جتنی دعوتیں دیتا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، نہ میری طرف سے دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اس کی دعوت کو رد کرے، وہ اسے رد نہیں کر رہا، مجھے کر رہا ہے۔ میں نے جو عظمت مصطفیٰ کی بیان کی ہے، کوئی اس میں نقص نکال رہا ہے تو یہ اس کے اندر نہیں نکال رہا، وہ میرے اندر نکال رہا ہے۔ غور کریں ذرا، ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، یہاں تو سیدھی مالک پہ ساتھ جا رہی ہے، انتخاب کرنے والا تو وہ ہے۔ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراجم منیرا، روشن چراغ، روشن چراغ۔ پتہ ہے آپ سے
اس ایک چراغ سے اس زمانے میں لاکھوں چراغ جل جاتے تھے، اور وہ چراغ ویسے کا ویسا رہتا تھا۔ اس میں بڑی آیات ہیں اللہ کی، لیکن میں آگے چلتا ہوں، تھوڑی سی بات بتانی اور تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم جو امت محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بشر المؤمنین، مومنوں بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اس بات کی کہ میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا فضل کر دیا، کہ میں نے محمد الرسول اللہ تمہیں عطا کر دیا۔ یہ آیات ہیں اور بھی، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ بذرا دھیان رکھنا، کون سا؟ فضلاً کبیرا، فضل کبیر، کس کو کہا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ کو۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ سورہ انبیاء ہے اور آیت نمبر 107 ہے۔ یہ تینوں آیات جب ملا کے پڑھیں گے نا، ایک راز کھلے گا آپ کے اندر بھی۔ قرآن کریم کے اندر غور کرنے کی عادت ڈالو، بڑے راز ہیں قرآن کریم میں، لیکن ان کے لیے جو غور کرتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کو ایک ہی آیت ملی ہوئی ہے انما انا بشر مثلکم، وہ بیچارے راز کیا سمجھیں گے؟ راز تو یہ ہے، سورہ انبیاء میں 107 نمبر آیت رحمت للعالمین۔ پھر یونس ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58، پھر سن لیں، سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میرے بندوں کو بتا دو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے اور اللہ کا فضل آ جائے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہارے اوپر لازم ہے کس چیز کا؟ خوشی مناؤ۔ ایک ہی جگہ ہے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشی مناؤ، فارحین، وگرنہ ہر جگہ پہ عذاب آیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اوپر رحمت بھی آ گئی، میرے اوپر فضل بھی آ گیا۔ پہلی صورت میں تھا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ سورہ احزاب تھی، سپارہ 22واں تھا، آیت نمبر 45 اور 46، ٹھیک ہے، فضل کبیر ہو گیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اور یہ دونوں جگہ رحمت اور فضل کبیر کس کو کہا؟ میرے رب نے میرے اور آپ کے نبی کو، سبحان اللہ۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو جب میرے نبی کا ذکر آئے تو یہ یاد کرو کہ یہ فضل کبیر ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جب یہ دونوں لفظ اللہ نے پاک محمد پر فٹ کر دیے تو اب ہمارے اوپر کیا لازم ہو گیا؟ اللہ نے کہا لازم ہے کہ خوشی مناؤ۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ ذرا ساری باتوں کو غور کریں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو کمکمے اور جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، شادی ہو تو میدان سجا دیتے ہو، جتنے بھی ہمارے فنکشن ہیں، یوم آزادی آ جائے تو دنیا بھر کی لائٹیں لگا دیتے ہو۔ اور جس دن یہ فضل والا آیا، رحمت والا آیا، اس دن تو حکم تھا خوشی منانے کا، ہم تو مسجد کی لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آج میلاد نبی ہے نا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہے نا، یہ غور و فکر والی باتیں۔ یہ 3 آیات کو اکٹھے کر کے پڑھنا، میں آپ کو طوطا کاری نہیں سنا رہا ہے نا، واقعات نہیں سنا رہا، آپ کو دنیا کے قصے نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں سے دیکھو کہ تینوں آیات کو ملا کے پڑھو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی
کہ یہ کتنا بڑا فضل ہوا ہے ہمارے اوپر. اور پہلے اللہ نے شان بیان کی ہے کہ یہ ایویں نہیں ہے کوئی ایسی ہے اٹھا کے میں نے کوئی آپ کو چیز دے دی. علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، یہ میں نے احسان تو کیا تمہارے اوپر کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے. اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو بھائیوں، دوستوں، بچوں، بیٹوں، اپنی سمجھ ٹھیک کرنی چاہیے. یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس نعمت کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ لاجواب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آپ کے آئندہ آنے والے روزے بخیریت رکھے. اور جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہمارا نفس بڑا ٹرکی ہے، اس کو قابو کر لو کہ بھائی میں نے پورے روزوں کی نیت کر لی ہے، اب یہ گڑبڑ نہیں کرے گا آپ کو. جس طرح میں نے مثال دی کہ گاڑی میں جب بیٹھتے ہو تو فٹ کر لیتے ہو کہ فلاں جگہ مجھے پہنچنا ہے، راستے میں پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، کبھی ہم نے خیال بھی نہیں کیا، اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. تو جب نفس کو آپ سمجھا دیں گے کہ میں نے روزے سارے رکھنے ہیں تو یہ ٹرک نہیں لگائے گا آپ کے ساتھ. وگرنہ جو پتہ لگے یار میں کل صبح دیکھوں گا طبیعت ٹھیک ہوگی تو رکھوں گا، اب وہ کہتا ہے نفس لو یہ بندہ میرے قابو آ گیا، اس کو قابو کرو، نہ اس کو موقع مت دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے آنے والے ٹھیک گزارے اور ہم صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. اور میرے بھائیوں، یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ جو کرونا ہے، اللہ پاک اس کو دفع فرمائے. اور یہ کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے، کل بھی کر سکتا ہے، پرسوں بھی کر سکتا ہے. جب اس کے کن کی طاقت میں، یہ کن کی زد میں آئے گا، یہ بلا چلی جائے گی، لیکن اپنی مرضی سے اللہ لے جائے گا. یہ ستاروں کی وجہ سے نہیں جائے گی. ہم ستارہ پرست نہیں ہیں، نہ ہم سورج پرست نہیں ہیں، ہم چاند پرست نہیں ہیں. حضرت مولا علی شیخ خدا نے کہا تھا، لوگوں ہم نے سلطنت روما کو کچل ڈالا، ہم نے سلطنت فارس کو تباہ کر دیا. کون سے ہم ستارے دیکھتے تھے؟ ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ تھی، ہاتھ میں اللہ کے نام کی تلوار تھی، ہم نے دنیا فتح کر دی. تم بھی مت چلا کرو ستاروں کے پیچھے، اللہ کے